نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأمهاته وقادره وأشقيائه أجمعين. النكاح من سنتي صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله نبينا المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شاعر فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا. حضرات ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جس انسان کو، یعنی کوئی انسان اگر رب سے کچھ مانگتا نہیں پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، لیکن انسان جب مانگے تو کیا ہونا چاہیے؟ جب انسان دل کھول کر جب مانگتا ہے رب کریم کے بارگاہ میں تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان اگر میرے پاس مانگے میں اگر نہ دوں تو مجھے حیا آتی ہے. اس لیے حضرات یہ شادی کے جشن کا بلا شریف منعقد کیا گیا ہے. ہم اور آپ حضرات کو چاہیں کہ یہاں سے کچھ چیزیں لے کر جائیں، یعنی بلا شریف میں بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جس انسان سے رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس انسان سے کام لے لیتا ہے. یعنی انسان نمازی ہو یا بغیر انسان نماز پڑھے یا نہ پڑھے. ایک مرتبہ کا عالم یہ ہے کہ ایک شرابی تھا، یعنی ایسا شرابی تھا انہوں نے کبھی مسجد نبوی میں بغل میں گھر تھی لیکن کبھی بھی ایک وقت کا نماز نہیں پڑھا، یعنی نہ تو وہ زکات دیا نہ وہ فقراء دیا، یعنی کچھ اسلام سے کچھ ریلیشن نہیں تھا، اسلام سے کا کچھ کنیکشن ہی نہیں تھا، لیکن تھا مسلمان. ایک مرتبہ کا عالم یہ ایسا ہوا کہ مسجد نبوی میں حملہ ہونے لگے لیکن مسجد نبوی میں ہزاروں کی تعداد کی جماعت ہوا کرتی تھی، لیکن ایسا عالم آیا کہ مسجد نبوی میں جب حملے بار ہونے لگے تو ان کا نام، یعنی نام ایک شرابی ہی کیا کرتا تھا، لوگ ان کو شرابی کہہ کے بلاتے تھے. لیکن ایک دن کا عالم یہ تھا کہ ان کے مسجد میں حملہ ہونے لگے تو ان کی بیوی نے ایک مشورہ کی کہ مجھے لوگ کہتے ہیں شرابی کے بیوی، لیکن آج مسجد میں حملہ ہونے والے ہیں، یعنی مسجد نبوی میں حملہ ہوں گے لیکن حملہ ہونے والے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے شوہر کا کپڑا پہنے، یعنی چوڑیاں اتار کر شوہر کے وہ کپڑا پہنے. ان کے شوہر دارو کی بھٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جوا کھیل رہے تھے، لیکن ان کی بیوی نے کیا کی کہ اپنے شوہر کا کپڑا پہن لی، یعنی کپڑا پہننے کے بعد اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی ہے، اجازت دیتی ہے کہ اے میرے شوہر انعامدار، مجھے لوگ کہتے ہیں عبداللہ بی بی کی شرابی، یعنی مجھے شرابی کی بیوی کہتی ہیں. لوگ ہم کو جب پکارتے ہیں شرابی کی بیوی تو ہمیں بڑا شرم آتا ہے، لیکن میں تو گنہگار ہوں ہی، لیکن ایک خطا اور کرنا چاہتا ہوں، ایک گناہ اور کرنا چاہتا ہوں، بس آپ کی اجازت چاہیے. کہنے لگے کیا خطا کرنا چاہ رہے ہو؟ مطلب کیا ہے کہ تم یہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ یہ میرے لباس میں تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مطلب ہے کہ تم نے میری لباس پہن لیا ہے؟ تو وہ شرابی پکار کر کہتے، یعنی شرابی کی بیوی کہنے لگی کہ مسجد میں حملہ ہونے والے ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ مجھے شرابی کی بیوی کہتی ہے، اس لیے میں آج آپ سے اجازت لینے آیا ہوں. تو وہ شرابی کیا کرتے ہیں کہ اجازت لینے آئی ہے، مجھے اب شرم آنے لگا ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوتے ہوئے، یعنی میں مرد ہوتے ہوئے میں مسجد میں نہ جاؤں اور تم عورت ہو کے مسجد نبوی کے سامنے کھڑی ہوگی، تم دشمنوں کے سامنے کھڑی ہوگی. چلو آپ بھی چلو، ایسا کرو کہ میری لباس مجھے فوراً واپسی کر دو، یعنی میرے تلوار مجھے فوراً واپسی کر دو. بھلے ہی میں نے گناہ کی، بھلے ہی میں نے شراب پیا، بھلے ہی میں نے جوا کھیلا، لیکن تمہاری اس بات کو سن کر مجھے وہ طاقت آ گئی ہے، یعنی مجھے وہ جذبہ آ گیا ہے. اسی طرح عبداللہ اپنی بیوی کو لے کر گھر جاتے ہیں، گھر جانے کے بعد اپنی لباس پہنتا
ہے، یعنی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، گھوڑے پر سوار ہو جانے کے بعد مسجد کے سامنے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں کچھ قافلے آتے ہیں، یعنی جھنڈ آتے ہیں، جب قافلہ حملہ کرنے آتے ہیں، عیسائیوں کا حملہ ہونے لگتا ہے، تو حملہ ہونے کے ٹائم پر دیکھتے کہ ایک شرابی کھڑا ہے، یعنی ایک شرابی ایک تلوار لے کے کھڑا ہے۔ اچھا جو قافلات تھے یعنی جو حملہ کرنے آئے تھے ان کے پاس کیلوں کی تعداد تھی، بڑے بڑے تلوار تھے، حملہ ہونے کے لیے ہزاروں سسٹم تھے، ہزاروں سامان تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے سامنے ایک ہی شخص کھڑا ہے، گھوڑے پر سوار ہے، ارے ان پر تیر چلاؤ، یہ کیا بات بابا کر دے گا۔ لیکن انہوں نے جب تیر چلایا فوراً عبداللہ کے سینے پہ آ کے تیر لگ گئی، تیر لگنے کے بعد عبداللہ شرابی کو پرواز ہو گیا، یعنی پرواز ہو جانے کے بعد حضرات کو بتانا یہ چاہتا ہوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تبارک و تعالیٰ جب مسجد نبوی میں ہزاروں انسان نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن انسان جب نماز پڑھتا تھا نہیں یعنی جب نمازی نماز پڑھتا تھا، لیکن نماز کے ٹائم جب مسجد میں حملہ ہونے لگے تو وہ نمازی کہاں غائب ہو گئے ہیں، مجھے یہ ڈھونڈنا ہے کہ وہ نمازی کہاں غائب ہو گئے ہیں، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وہ امام صاحب کہاں چلے گئے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وہ محسن کہاں چلے گئے۔ ارے وہ تو شرابی انسان تھا، وہ تو شراب پیا کرتا تھا، وہ تو جوا کھیلا کرتا تھا، لیکن انہوں نے کیوں آ گیا مسجد کے سامنے؟ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے مسجد کے سامنے آیا؟ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے حملہ کرنے کے لیے حملے کو روکنے کے لیے آیا؟ مجھے یہ دکھانا ہے، مجھے پتہ یہ چلانا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے اسی سے کام لے لیتا ہے، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا، رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں سوچا کہ مسجد میں حملہ ہونے لگے، یعنی مسجد کے حملہ پر کو روکنے کے لیے کوئی نمازی انسان سامنے کھڑے ہو، یعنی کوئی انسان کھڑے ہو، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ شرابی کو چنا، یعنی عبداللہ شرابی کو چھوڑ دیا، اس لیے عبداللہ شرابی مسجد کے سامنے کھڑے ہوئے، جب کھڑے ہوئے تو کافروں نے تیر چلایا، تیر چلانے کے بعد عبداللہ شرابی کے سینے پر لگی، یعنی سینے پر لگنے کے بعد جب عبداللہ شرابی کی روح پرواز ہو گئی، پرواز ہونے کے بعد اسی محلے کے ایک لوگ یعنی ایک لوگ چلے گئے حج کو، یعنی حج کرنے لگے۔ اچھا عبداللہ شرابی کی بیوی بڑے خوش ہو گئے، اسی وقت ان کا نام عبداللہ شرابی کیا گیا تھا، یعنی عبداللہ کی بیوی اس وجہ سے خوش ہونے کا وجہ یہ تھا کہ لوگوں کو شرابی کی بیوی کہنے لگے تھے، لیکن اس دن کے بعد لوگوں کو کہتے تھے کہ اے شہیدان کربلا کی بیوی، یعنی شہیدان کربلا کی بیوی، جب شہیدان کربلا کی بیوی کہا کرتے تھے تو ان کی بڑا خوشی ہوتی تھی۔ اچھا اسی محلے کے ایک لوگ چلے گئے حج کو، یعنی وہ ایسا زمانہ تھا نہ تو سواریاں تھا نہ فلائٹ تھا، لیکن یہ سواریاں یہ فلائٹ یہ جو کام جام جو بائک وغیرہ شروع ہوئے یہ اب ہوا، لیکن اس زمانے پر لوگ پیدل حج کو جاتے تھے، لیکن اسی محلے کے ایک شخص نے کیا کیا کہ حج کرنے کا انتظامات کیا، لیکن حج کرنے جب چلے گئے تو راستے پر ان کی اندھیرا ہو گیا، یعنی راستے پر رات ہو گیا۔ اچھا اسی راستے پر ایک خوبصورت بلڈنگ تھی، جب انہوں نے سوچا کہ رات میں رات ہو گئی، اگر میں کہیں نہ رکوں یعنی رات بھر کہیں آرام کر لیتا ہوں، آرام کرنے کے بعد صبح ہی اٹھ کر پھر بھی ہم سفر میں نکل پڑیں گے، یعنی سفر میں چل دیں گے۔ اسی طرح اسی گاؤں اسی محلے کے ایک شخص ایک بلڈنگ کے اندر بغیر اجازت سے چلے جاتے ہیں، ایک کونے میں چھپ جاتے ہیں، لیکن چھپ جانے کے بعد اسے نظارہ وہ دیتے ہیں، وہ نظارہ کیا دیتے ہیں کہ ایک تخت آیا، یعنی ایک بڑی سی تخت آئی، آنے کے بعد اس میں ایک مخمل کے گدے آئے ہوئے، لیکن رب کی پناہ سے وہ آئے، جب تبارک و تعالیٰ نے تخت بھیجا اس کے اوپر ایک گدا بھیجا، یعنی گدا بھیجنے کے بعد پھر اس کے اوپر چار ٹیبل تھی، چار ٹیبل کے اوپر پھر ایک کرسی تھی، یعنی کرسی کے اوپر پھر ایک کرسی آیا۔ اسی طرح انہوں نے دیکھتا رہا، انہوں نے یہ دل عہد کر لی کہ بھلے ہی آج میرا حج چھوٹ جائے، بھلے ہی آج میں حج نہ کر پاؤں، لیکن یہ نظارہ یہ تو میری آنکھوں کے سامنے یہ نظارہ ہو رہا ہے، میرے آنکھوں کے سامنے یہ کیا ہو رہا ہے، میں اس کو جب تک دیکھ نہ لوں اسی طرح میں یہاں سے نہیں جا سکتا، میں اس کو جب تک دیکھ نہ لوں اپنے آنکھوں کی نگاہ سے میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے کیا کیا، چھپ کر وہ نظارہ دیکھنے لگا، لیکن تھوڑی دیر میں کچھ ہی لمحے میں کچھ ہی ٹائم وہ دیکھتے ہیں کہ اسی کرسی میں آگے انہوں نے دیکھا کہ یہ کرسیاں لگی کس وجہ سے، یہ مقبل لگے کس وجہ سے، مجھے دیکھنا یہ ہے کہ اس کرسی میں بیٹھنے والا کون ہوگا، اس کرسی میں کون تشریف رکھے گا، اسی نظارے کو دیکھنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا کہ سامنے کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد کچھ لمحے میں دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی چہرے والے سفید لباس میں اللہ کی پناہ سے یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا، ایک سفید داڑھی والے انہوں نے آیا، آنے کے بعد اسی کرسی میں ایک کرسی میں تشریف فرما دیتے ہیں، یعنی ایک کرسی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح چار کرسیاں تھیں، چاروں لوگ آ گئے، اسی طرح دو کرسیاں رب کی مدد سے اور آ گئی، اور دو کرسی جب آ گئی تو ان کی سینے بیٹھ ہوتے ہیں کہ یہ دونوں چار لوگ تو چار کرسی میں بیٹھ چکے ہیں، لیکن یہ دو کرسیاں کس کے لیے خالی ہیں مجھے یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر کچھ لمحے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین تشریف فرماتے ہیں، امام حسین
की तस्वीर आते हैं। इमाम हुसैन तस्वीर लाने के बाद फिर देखते हैं कि एक कुर्सी में इमाम हुसैन बैठ गए हैं, फिर कुछ दिन में फिर देखते हैं कि एक कुर्सी में इमाम हुसैन बैठ गए हैं, ये कुर्सी किसके लिए खाली है। उन्होंने फिर देखा कि मैं इसको भी ना देखूं जब तक जाने वाला नहीं हूँ। फिर कुछ लम्हे में देखते हैं कि वो जो कुर्सी खाली थी, खाली कुर्सी के बाद फिर अब्दुल्ला शराबी तशरीफ लाते हैं। जब अब्दुल्ला शराबी ने तशरीफ लाया, तशरीफ लाने के बाद उस कुर्सी पर बैठते हैं तो इन्होंने हज करना छोड़ दिया, यानी ये तो छुप के देख रहे थे। उन्होंने सामने आ गया, सामने आने के बाद उन्होंने पहचाना ये तो मेरे मोहल्ले के शराबी था जो शराब पिया करता था, ये तो मेरे मोहल्ले के गुनाहगार था, ये तो जुआही खेला करता था, ये तो शराब पिया करता था। इन्होंने एक लोगों की नमाज ना पढ़ी। क्या वजह है कि आज इमाम हुसैन के बगल में तशरीफ फरमा है? क्या वजह है कि आज इन्होंने इनके लिए गैब से रब तबारक व तआला की मदद से कुर्सियां आई, इनकी वजह से रब तबारक व तआला की वजह से मकबले आई? क्या मामला है? अरे अब तो अब्दुल्ला शराबी था, फिर उसके सामने वो चले जाते हैं कि मुझे पहचाना, मैं तुम्हारे गांव का प्रधान, मैं हज को आया था, मेरे रास्ते पर अंधेरा हो गया, इसलिए मैंने इसी गांव में यानी इसीलिए मैंने ये घर चुना था, मुझे रात इस घर में गुजारनी थी, इसी वजह से वहाँ आया। ऐसे तो शराबी था, लेकिन इमाम हुसैन के बगल में तुम तशरीफ कैसे फरमा हो? इसी वजह अब्दुल्ला शराबी साथ फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मैंने भले ही दुनिया में गुनाह किया, मैंने भले ही दुनिया में शराब पिया, भले ही मैंने दुनिया में जुआ खेला, इस वजह से रब तबारक व तआला ने मेरी वायु बढ़ा दिया, क्योंकि मैंने मस्जिद में जब हमलावर हो रहे थे, मस्जिद में जब हमला हो रहे थे, मेरी बीवी ने हमको कहा कि आप चले जाओ, यानी मस्जिद में हमला हो रहे हैं, किसी वक्त की नमाज तो पढ़े नहीं हो, इस्लाम पर चले नहीं हो, आज यही वजह है। यानी रब तबारक व तआला की सराह खाली करने के लिए यही एक मौका दिया गया है। इसलिए अब्दुल्ला शराबी ने तलवार उठाया, मस्जिद के सामने आ गए, आने के बाद जब सीने में तीर लगी, इसी वजह से उन्होंने जब शहीद हुआ तो कभी इमाम अहमद रज़ा साहब फाज़िल बरेलवी ने फरमाया कि जिन्होंने शहीद हुआ यानी शहीद करबला के नाम पर, यानी उसको इस तरह की आलम ये हुआ कि जब उन्होंने शहीद हुआ, यानी शहीद जो इंसान मर जाता है यानी कत्ल होने पर